شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں گرفتار۔ چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق بدنیتی سے سائفر کا استعمال کیا گیا۔ بنی گالہ میں خفیہ میٹنگ کر کے سازش تیار کی گئی۔ سیکریٹ کلاسیفائڈ دستاویزات کو پبلک کر کے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا۔ ملزمان نے ذاتی مفاد کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر ریاستی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سائفر کاپی بھی غائب کر دی۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد آفیشل سیکریٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا۔ پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکیورٹی یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کو بھی سزا ملے گی۔ ان جرائم پر 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ تحریک انصاف کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت، کہا گرفتاری قانون کا غلط استعمال اور انسانی حقوق کے خلاف اقدام ہے۔ نگراں حکومت PDM کے نقش قدم پر چل رہی ہے، لا قانونیت کا ایجنڈا آگے بڑھا رہی ہے۔ سائفر تحقیقات کی آڑ میں گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ پیپلز پارٹی کا مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ، سینیٹر شیری رحمان نے کہا نئی حلقہ بندیوں کا شیڈیول تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ الیکشن کمیشن شیڈیول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ اسمبلیاں جلد تحلیل کرنے کا مقصد الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے زیادہ وقت دینا تھا۔ انتخابات میں تاخیر سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام کا باعث بنے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا انتخابات کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، ہمارا کام الیکشن کمیشن کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ مرتضی سولنگی کا ہم نیٹ ورک اسلام آباد کا دورہ، کہا پارلیمان نے الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا ہے، وہ ضرور تاریخ دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے، تحفظات کا اظہار کرنا ہر جماعت کا حق ہے۔ تحریک انصاف کا 90 روز میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی نے کہا 90 دن میں انتخابات کے لیے آئین واضح ہے، 90 دن سے آگے جانا غیر آئینی ہوگا۔ PTI رہنماؤں کے ساتھ غیر قانونی رویہ اپنایا جا رہا ہے، کیا ان حالات میں شفاف انتخابات ممکن ہے؟ چیف جسٹس سے درخواست ہے نوٹس دیں، نگراں وزیر اعظم صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں۔ PTI پارلیمنٹیرینز کا خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا دعویٰ۔ نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں پرویز خٹک نے کہا خیبر پختونخوا سے PTI کا صفایا کر دیں گے، مقابلہ کر کے دکھائیں گے، نہ کیا تو نام بدل دینا۔ تحریک انصاف میری وجہ سے یہاں تک پہنچی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا پارٹی کو پاکستان کی پارٹی بنا کر دم لیں گے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جھڑاوالا کا دورہ، متاثرہ چرچ اور گھروں کا جائزہ لیا، متاثرین سے بھی ملاقات۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا قرآن پاک میں عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم ہے، گرجا گھروں پر حملہ کرنے والوں نے قرآن کے احکامات کی سنگین خلاف ورزی کی۔ جھڑاوالا واقعے میں آئین اور قانون کو پامال کیا گیا، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ، کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف حکم امتناع عبوری حکم ہے، قانون درست قرار پایا تو پرانی تاریخ سے لاگو ہوگا۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ کالعدم قرار پائے گا۔ نیب ترامیم کیس سننے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کا فیصلہ کیا جائے یا فل کورٹ بنایا جائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نگراں وزیر داخلہ سندھ مقرر، یونس ڈھاگا وزیر خزانہ اور مبین جمانی وزیر بلدیات بن گئے۔ سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ڈاکٹر سعد خالد نیاز وزیر صحت، رانا حسین وزیر تعلیم، ڈاکٹر جنیش شاہ وزیر کھیل مقرر، عمر سومرو وزیر قانون، ارشد ولی محمد وزیر سیاحت۔
خیبر پختونخوا کی نئی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا، 9 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ گورنر غلام علی نے وزراء سے حلف لیا۔ مسعود شاہ، فیروز جمال، ارشد قیصر احمد رسول بنگش کابینہ کا حصہ، نجیب اللہ اور قاسم جان بھی نگراں کابینہ میں شامل۔ شہباز شریف کی 24 گھنٹے میں لندن روانگی متوقع، ستمبر کے وسط تک برطانیہ میں قیام کریں گے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ شہباز شریف لندن میں اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے گرفتاری سے قبل پریس کانفرنس میں امریکی سفیر سمیت غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کی تصدیق کی۔ کہا، ناشتے پر سفیروں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سائفر پر گفتگو یا چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کی درخواست کے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں۔ امریکی سفیر سمیت سفارتکاروں کو ملک کی بدلتی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے سیاست چھوڑ دی۔ کہا، خاندان کا کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ پی ٹی آئی میں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کور کمیٹی اجلاس میں مجھ سمیت 3 رہنماؤں پر غداری کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ سب کو پتہ ہے کس نے کتنا پیسہ بنایا۔ نیب ترامیم کے خلاف کیس، وفاقی حکومت کے وکیل کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے عدالتی سوالات کے تحریری جوابات جمع کرائے۔ بظاہر 16 مئی کے عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں سزا کے خلاف درخواست 22 اگست کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے۔ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ آئی جی سندھ تبدیل، رفعت مختار نئے آئی جی سندھ تعینات۔ غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، توانائی کے شعبے میں اصلاحات معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم سے وزیر توانائی محمد علی کی ملاقات۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا قصور کے سیلابی علاقے کا دورہ، ریسکیو آپریشن اور نقصانات پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا، قصور میں 35 سال کے بعد پانی آیا، تیاری نہ ہوتی تو بہت سارے دیہات تباہ ہوتے۔ حکومت جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سیلاب میں پھنسے 6,500 لوگوں کو نکالا۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ کے علاقوں میں بارش، ماناوالا، شرقپور اور کمالیہ میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان نے چارج سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ میر علی مردان نے کہا، صاف شفاف انتخابات نگراں حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کم عمر بچوں کی شادیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا حکم۔ پروسیکیوٹر جنرل کو آئی جی پنجاب کی معاونت سے ایس او پیز بنانے کی ہدایت۔ عدالت نے 14 سالہ لڑکی کے اغوا اور زیادتی کے ملزم کی ضمانت خارج کر۔ اسلام آباد کی مصروف ترین شاہراہ سری نگر ہائی وے پر G13 کے قریب کراسنگ کی سہولت، پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے پل کی تعمیر کا کام جاری۔ ٹریفک سروس روڈ پر موڑ دی گئی۔ انجینئرز کے مطابق پل کی تعمیر 3 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ چلڈرن اسپتال لاہور کی ایمرجنسی کے توسیعی منصوبے کا افتتاح۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی کے اپ گریڈیشن پلان کی منظوری دے دی۔ خزانے کی تلاش مہنگی پڑ گئی۔ صادق آباد میں نوجوان نے خزانے کی تلاش میں گھر میں کھدائی کر ڈالی۔
खजाना तो ना मिला, मकान का बड़ा हिस्सा हमसायों के घर गिर गया, नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की हॉलैंड में बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दी हैक में बेहुरमती से 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों को इजहार राय और एहतजाज की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। सऊदी वजीर हज की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की सऊदी सफीर से मुलाकात। अनीक अहमद ने कहा, सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल होगा। हज, उम्रा, रूट टू मक्का मंसूबे समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। मसीही रहनुमाओं ने कहा, सानह जड़ावाला पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमें मिलकर सानह में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ काम करना होगा। कौमी हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। बहादुरी के एतराफ में निशान हैदर से नवाजा गया।